اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اردو کے ساتھ ڈاکٹر علی عمران حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم علامتی طریقہ تدریس کی مدد سے سورہ نصر کے آخری حصے کا ترجمہ کرنا سیکھیں گے۔ دیکھیں، لفظ سبح میں اردو مفہوم تسبیح ہے، یعنی پاکی۔ پھر با کا ترجمہ ہوگا کے ساتھ، جیسے بخوبی، خوبی کے ساتھ۔ اور لفظ بحمدکا میں اردو فہم حمد ہے، جبکہ ربکا میں اردو فہم رب ہے، اور استغفرہ میں اردو مفہوم مغفرت ہے۔ اور انا کا ترجمہ ہوگا بے شک، جبکہ کانا کا ترجمہ ہوگا وہ ہے۔ اس کے بعد لفظ توابہ میں اردو فہم بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ انا اور کانا کے علاوہ تمام الفاظ و حروف اردو فہم رکھتے ہیں۔ الحمدللہ، آج ہم نے جو الفاظ سمجھے ہیں وہ قرآن پاک میں کم و بیش 2846 مرتبہ دہرائے گئے ہیں۔ لیکن دیکھیں، فسبح، استغفرہ، کانا، ربکا اور انہو کے ساتھ سرخ یا سبز رنگ کی علامات جڑی ہیں۔ یہ پروناؤنز یعنی ضمائر ہیں، جیسے میں، تم، ہم اور وہ وغیرہ۔ یہ الفاظ کے ساتھ 6 علامات الف، ت، نون، یہ، کاف اور ہے کی شکل میں جڑی ہوتی ہیں۔ ناظرین، میں نے پہلی 4 علامات الف، ت، نون اور یہ کو جوڑ کر ایک سبق بنایا ہے اتنی، جس کی سرخ علامات شروع میں جڑ کر پریزنٹ یا فیوچر ٹینس بناتی ہیں، جبکہ آخر میں جڑ کر پاسٹ ٹینس بناتی ہیں۔ دیکھیں، شروع کی الف کا مطلب ہوگا میں، ت کا تو، نون کا ہم اور یہ کا وہ، جیسے ادخلو میں داخل ہوتا ہوں، تدخلو تو داخل ہوتا ہے، ندخلو ہم داخل ہوتے ہیں، اور یدخلو وہ داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر شروع میں الف ہو یا نہ ہو لیکن دوسرے یا آخری حرف پر ساکن ہو تو اب یہ حکم بن جائے گا، جیسے ادخل تو داخل ہو۔ اب چونکہ سبح اور استغفر کے آخر میں ساکن ہے، اس لیے فسبح کا ترجمہ ہوگا پس آپ تسبیح کریں، اور استغفرہ کا ترجمہ ہوگا آپ اس سے مغفرت چاہیں۔ پھر اسی طرح لفظ کے آخر میں زبر یا الف ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ، جیسے دخلا وہ داخل ہوا اور دخلو وہ داخل ہوئے۔ پھر تے زبر تا کا ترجمہ ہوگا تو، جیسے دخلتا تو داخل ہوا، اور نون الف نا کا ترجمہ ہوگا ہم یا ہمارا، جیسے دخلنا ہم داخل ہوئے، ربنا ہمارا رب، اور یا ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا میرا، جیسے ربی میرا رب۔ اب چونکہ کانا کے آخر میں زبر ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ، اس لیے کانا کا ترجمہ ہوگا وہ ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیں کہ آخر میں آنے والی کاف کا ترجمہ ہوگا تیرا یا تمہارا، جیسے ربو کا تیرا رب اور ربکم تمہارا رب۔ اب چونکہ ربکا کے آخر میں کاف ہے یعنی تیرا، اپنا، تو ربی کا ترجمہ ہوگا اپنے رب۔ پھر آخر میں آنے والی ہا کا ترجمہ ہوگا اس کا یا ان کا، جیسے ربہ اس کا رب، ربہا اس کا رب لیکن مؤنث کے لیے، اور ربہم ان کا رب۔ اب چونکہ انہو اور استغفرہ کے آخر میں ہا ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ، اس لیے انہو کا ترجمہ ہوگا بے شک وہ، اور استغفرہ کا ترجمہ ہوگا آپ اس سے مغفرت چاہیں۔ ناظرین، اب آئیں ہم سورہ نصر کے آخری حصے کا مشترک مفہومی ترجمہ کرتے ہیں۔ تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور آپ اس سے مغفرت چاہیں، بے شک
وہی تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ دوستو، اس طریقہ تدریس کی مدد سے آپ کسی بھی آیت کا بآسانی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ہماری 2 درسی کتب آسان صلات اور آسان پارہ الف لام میم کی مدد سے آپ گھر پر بھی مشق کر سکتے ہیں۔ ضرور کوشش کیجیے گا۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ ڈاکٹر علی عمران اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔